سویڈن کے ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل کوڈ کے مطابق آبادی کے کسی گروپ کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کرنا یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور ان کے خلاف نفرت انگیز اقدامات کرنا قانونی جرم ہے جس کی سزا 2 سال قید ہے۔ سویڈن میں قرآن سوزی کے بعد سویڈش سیاستدانوں، دانشوروں اور بہت سے حلقوں کی جانب سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس سب کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں عارف کسانہ اسٹاکہولم سویڈن سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ان ولاگز کو پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جس میں سویڈش سیاستدانوں، دانشوروں اور اہل علم نے قرآن سوزی کے واقعات کے خلاف اپنا رد عمل دیا ہے، جسے میں علامہ اقبال کی زبان میں کہوں گا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو سب سے پہلے جو پوپ فرانسس ہیں انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ قرآن حکیم یا دیگر جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے خلاف اس قسم کے شرانگیز اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سویڈن کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے سویڈش حکومت کا موقف پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن حکیم یا کوئی بھی الہامی کتاب جلانا جو ہے وہ قابل مذمت ہے اور نسل پرستی یا دوسروں کے خلاف تعصبات ابھارنا اور عدم برداشت کی سویڈن یا یورپ میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے کل 4 جولائی کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک مباحثے میں سابق وزیر انصاف اور سویڈن کے معروف قانون دان اور وکیل تھومس بوسٹروم نے واضح الفاظ میں کہا قسم کے اقدامات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس قسم کے اقدامات سے نہ صرف بیرون ملک سویڈش لوگوں کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہے بلکہ یہاں معاشرے میں جو ہے وہ عدم تحفظ کی اور عدم برداشت کی جو ہے وہ فضا پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے وزارت خارجہ کی جانب سے جو ہے وہ اس مذمت کرنے کے اقدامات کی جو ہے وہ تعریف کی اور انہوں نے کہا جی کہ حکومت کو ایسے ہی کرنا چاہیے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب قرآن سوزی کی جو اجازت بھی دی گئی تو وہ سفارت خانے کے سامنے اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اس سے کوئی 2-3 کلومیٹر دور دینی چاہیے تھی۔ ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے اور ایسے واقعات جو ہیں وہ سویڈن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ان سابق وزیر انصاف تھومس بوسٹروم کے بعد لند یونیورسٹی میں اسلامک سٹڈیز کے پروفیسر اولیور خیربروت نے بھی کہا ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہوئی ہے اور عالمی سطح پہ اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا ہے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ سویڈن میں اتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے نہیں ہوئے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ مسلمان رہنماؤں نے یہاں پہ بڑے محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ رکنے چاہیے تاکہ ان میں جو مایوسی اور ان کا جو غم و غصہ ہے وہ دور ہو سکے۔ اور اسی طرح سویڈن کی ڈپٹی پرائم منسٹر ایبا بش جو کہ کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے سابقہ موقف میں تبدیلی پیدا کی ہے اور انہوں نے قرآن سوزی کے ان واقعات پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات سویڈش معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہیں اور ایسے واقعات کا تدارک ہونا چاہیے۔ جو قرآن سوزی کے واقعات کے بعد جہاں پہ جو سویڈش لوگوں کی جانب سے رد عمل ہے ان میں سب سے اہم اولف دالستین، انہوں نے یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے آفتونبلادت، انہوں نے اس میں ایک بہت شاندار آرٹیکل لکھا ہے اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو قرآن سوزی اور توہین مذہب جو ہے وہ قانوناً جرم ہے اور اس کی 2 سال کی قید کی سزا ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اولف دالستین جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، سویڈن کے وزیر اعظم اولف پالمے کے وہ 1983 سے 1986 تک سیکریٹری رہے۔ پھر 1971 میں جب یہ آزادی رائے کا قانون تھا اس کی انکوائری کمیٹی میں بھی وہ شامل تھے، اور اس کے علاوہ وہ سویڈن کی سیاست اور یہاں کے اہم معاملات پہ اکثر وہ تجزیہ اور اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ اولف دالستین کا حالیہ آرٹیکل اس قرآن سوزی کے واقعے کے بعد 28 جون کو یہاں کے بڑے اخبار آفتونبلادت میں شائع ہوا ہے۔ اخبار آفتونبلادت میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں انہوں نے یہ لکھا کہ 6 ماہ قبل انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ درخواست دی اور اس درخواست میں انہوں نے اس
بدبخت پلوڈن جس نے سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن سوزی کی اور قرآن کی توہین کے واقعات کیے، اس کے خلاف اور اس کے ساتھیوں کے خلاف یہ درخواست دی کہ یہ مسلمان اقلیت کے خلاف اشتعال انگیزی ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، یہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس طرح کے بار بار واقعات ہونا جو ہے وہ مسلم اقلیت جو ہے ان کے مذہبی جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ غیر معقول ہے، اور اس سے سویڈن میں جو ہے وہ نقص امن بھی ہوگا اور مسلمانوں میں اس میں ریئیکشن بھی ہوگا، جس کی انہوں نے مثال دی کہ گزشتہ انتخابات میں جو نیانس پارٹی بنی تھی وہ اسی کا ایک رد عمل تھا۔ تو اس درخواست کو جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ مسترد کیا، پولیس اور پروسیکیوٹر نے ان کی اس درخواست کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اگر اس کی پروسیڈنگ ہوتی اور یہ سپریم کورٹ میں جاتی اور اس میں ہم یہ ساری چیز بتاتے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ رک سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کی بجائے اب عدالت نے دوبارہ اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ اسٹاک ہوم کی جو بڑی مسجد ہے اس کے سامنے جو واقعہ ہوا ہے، اس نے ایک بار پھر مسلمانوں میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑا دی ہے، اور سنجیدہ سویڈش حلقے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ انتہائی نامعقول اور یہ ایک بہت ہی غلط جو ہے وہ قدم ہے، اور اس سے سویڈن کی جو نیٹو میں جو شمولیت ہے وہ بھی جو ہے وہ رک گئی ہے۔ اس پہ الف دالسٹین نے جو ہے وہ بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ایک طرف سویڈن میں موسم گرما کی وجہ سے آگ جلانے پہ پابندی تھی، لیکن اس شخص کو قرآن حکیم جلانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس طرح کی اجازت کیوں دی گئی، اور اس بدبخت شخص نے جو قدم کیا ہے اس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ مشتعل ہوئے ہیں، اور جو آزادی رائے کا جو قانون ہے جس کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ یہ آزادی رائے کا قانون جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے، یہ آزادی رائے ایبسولوٹ نہیں ہے، اس پہ بھی کچھ قدغنیں ہیں، اور اس پہ انہوں نے بہت اچھی مثالیں دی ہیں جو میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ آزادی رائے کا قانون ایک طرف، لیکن کیا یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے مریضوں کی تمام باتیں باہر کر سکیں؟ اگر ان کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، کیا ڈاکٹر آزادی رائے کے قانون کے تحت وہ باہر جا کے بات کر سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پولیس جو مجرموں سے اور باقی جو گواہوں سے اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جو بات کرتی ہے، تو کیا پولیس آفیسر وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ پبلکلی سب کے سامنے کہہ دیں، یا جو فوجی اہلکار ہیں، آرمی پرسنلز ہیں، ان کے پاس جو سویڈن کی جو منصوبہ بندی ہے، سویڈن کی جو دفاعی راز ہیں، تو کیا ان کو سب کے سامنے پیش کر دیں؟ اور کیا صحافی جو ہیں وہ اپنے ذرائع چھپاتے نہیں ہیں، کہ صحافی اپنے ذرائع کبھی جو ہے وہ اوپن نہیں کرتے، اور آزادی رائے کا قانون ان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اپنے سورسز جو ہیں وہ باہر بتائیں؟ اور اسی طرح جو سماجی کارکن ہوتے ہیں، سوشل ورکرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، ان کے پاس بہت سی معلومات ہوتی ہیں، وہ اپنی معلومات کو جو ہے وہ باہر نہیں پھیلاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آزادی رائے کا قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے جہاں چاہیں جیسے چاہے کریں، یہ اس کی غلط تشریح ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اسی طرح ان معلومات کو اگر آپ نہیں پھیلا سکتے ان کو، حالانکہ وہ سچ ہے، ٹروتھ ہے، لیکن ہر سچ کو بھی آپ باہر بیان نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ آزادی رائے کے قانون کی آڑ میں قرآن سوزی جو ہے وہ یہ بالکل غلط ہے، اور قانون کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا، قانون کا مقصد کچھ اور تھا، اور یہ غلط اس کی جو ہے وہ تشریح اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 1971 میں جب یہ فریڈم رائٹس انکوائری تھی، اس کے وہ ایڈوائزر تھے، اور ایڈوائزر کے طور پہ انہوں نے اس پہ وہ جو ہے وہ کام کیا، اور اس کا انہوں نے قانونی جائزہ لیا، اور اس میں بھی یہ بتایا کہ آزادی اور رائٹس جو ہیں وہ بالکل مطلق ایبسولوٹ، یعنی ان کی حدود و قیود سے باہر نہیں ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے جس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ضرورت ہے آئینی طور پہ اس چیز کو دیکھنے کی، اور جو ہے وہ کہاں پہ آزادی ہو سکتی ہے اور کیسے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اس میں انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، ان کی پالیسیز پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے صحافت پہ پابندی لگائی ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، ان کی معاشی پالیسیوں پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن
ان کو جس انداز سے یہاں پہ ان کے ایک وہ گڑیا بنا کے اس کو لٹکایا گیا اور جس توہین امیز طریقے سے تیار کیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ آزادی رائے، اگر اس چیز کو اگر آپ کرتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد آپ قرآن کے توہین کے واقعات دیتے رہیں گے تو یہ آزادی رائے نہیں ہے۔ اس آزادی رائے کی جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ حوالہ دیا ہے سویڈن کے ضابطۂ فوجداری کا، سویڈش جو کرمنل کوڈ ہے اس کا جو چیپٹر 16 ہے اور اس کا جو پیراگراف 8 ہے، یعنی ضابطۂ فوجداری کا باب 16 کا پیراگراف 8، اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر دوسروں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنا، ان باتوں کو پھیلانا، کسی بھی گروہ کی جو نسلی، ان کی جو ثقافتی، ان کی اوریجن، ان کے مذہب، ان کی چیزوں کی توہین کرنا، یہ خلاف قانون جرم ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال قید کی ہے، اور اگر کوئی 18 سال سے چھوٹا ہے تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے ریفرنس دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ قانونی ماہرین ہیں ان کو اس ضابطے کو لے کے عدالتوں میں جانا چاہیے، اس کو پروف کرنا چاہیے، اور ان کو جو اولف دالسٹین ہیں ان کو بھی ایز اے وٹنس گواہ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزادی رائے کے جو قانون تھا اس میں 1971 کی انکوائری کمیٹی میں ایڈوائزر بھی تھے، اور انہوں نے بہت شاندار انداز میں اس آرٹیکل میں وہ ساری باتیں کی ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے متنبع کیا ہے، انہوں نے سویڈش حکومت کو، سویڈش سوسائٹی کو، دانشوروں کو، سیاستدانوں کو متنبع کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو اس کے سویڈن کی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا ہوں گے، اور یہاں پہ جو اقلیت ہے وہ دباؤ کا شکار ہوگی، اور یہاں پہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ فضا انتہائی جو ہے وہ ناسازگار ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسی اشتعال انگیزی کو جاری نہیں رہنے دینا چاہیے، اور ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اور کسی بھی مذہب کے خلاف جو بات ہے وہ آزادی رائے نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولف دالسٹین نے بہت ہی شاندار انداز میں جو ہے وہ موقف پیش کیا ہے، جس میں قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا ہے، بڑے اچھے دلائل سے انہوں نے بات کی ہے، اور یہ موقف جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سویڈن کی جو عام پبلک ہے وہ یقیناً اس کو سراہے گی۔ اب ضرور یہ ہے کہ حکومت اس پہ قانون سازی کرے، پارلیمنٹ کو اس پہ آگے آنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے قانون کے تحت ہی یہ چیز جو ہے وہ رک سکتی ہے، اور تب تک جو ہے وہ ہمیں اپنے مؤثر انداز سے اپنا جو پریشر ہے اس کو جس طرح سے ہم بلڈ کر سکتے ہیں ہمیں بلڈ کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ مستقبل میں امید ہے کہ یہ ایسے واقعات رک سکیں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ امن سکون کا گہوارہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے آپ دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔